السلام علیکم، چنیوٹ 9 نیوز سے خبریں پیش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے مشرق وسطی میں گائیڈڈ میزائل آبدوز کی تعیناتی کا حکم دیا ہے، پینٹاگون نے کل کہا۔ جبکہ یو ایس ایس جارجیا جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز جولائی میں بحیرہ روم میں پہلے ہی موجود تھی۔ سوشل میڈیا پر امریکی فوجی پوسٹ کے مطابق آبدوز کی تعیناتی کا عوامی طور پر اعلان کرنا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ آسٹن کے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات کرنے کے بعد ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا کہ آسٹن نے ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ کو علاقے میں اپنی تعیناتی کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکریٹری آسٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی روشنی میں پورے مشرق وسطی میں امریکی فوجی قوت کی پوزیشن اور صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا ذکر کیا۔ امریکی فوج نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں اضافی لڑاکا طیارے اور بحریہ کے جنگی جہاز تعینات کرے گی کیونکہ واشنگٹن اسرائیل کے دفاع کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے قتل کے بعد حالیہ ہفتوں میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر حملے کے چند گھنٹے بعد ہی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ ایرانی دارالحکومت تہران کے دورے پر تھے۔ حماس اور ایران دونوں ہی ہنیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہیں اور تہران نے بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے مشرق وسطی میں گائیڈڈ میزائل آبدوز کی تعیناتی کا حکم دیا ہے، پینٹاگون نے کل کہا۔ جبکہ یو ایس ایس جارجیا جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز جولائی میں بحیرہ روم میں پہلے ہی موجود تھی۔ سوشل میڈیا پر امریکی فوجی پوسٹ کے مطابق آبدوز کی تعیناتی کا عوامی طور پر اعلان کرنا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ آسٹن کے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات کرنے کے بعد ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا کہ آسٹن نے ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ کو علاقے میں اپنی تعیناتی کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکریٹری آسٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی روشنی میں پورے مشرق وسطی میں امریکی فوجی قوت کی پوزیشن اور صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا ذکر کیا۔ امریکی فوج نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں اضافی لڑاکا طیارے اور بحریہ کے جنگی جہاز تعینات کرے گی کیونکہ واشنگٹن اسرائیل کے دفاع کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے قتل کے بعد حالیہ ہفتوں میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر حملے کے چند گھنٹے بعد ہی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ ایرانی دارالحکومت تہران کے دورے پر تھے۔ حماس اور ایران دونوں ہی ہنیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہیں اور تہران نے بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ چنیوٹ 9 نیوز